آپ سب کی سلامتی ہو. عزیز بہن اور بھائیوں، میں ہوں آپ کا میزبان، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، بابر بھٹی. اور آج صبح سویرے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کلام لے کر نہیں آیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں آج جو بات کرنا چاہ رہا تھا. عزیز بہن اور بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ذرا، کہ سوچے بھی ذرا، دیکھے بھی اور سوچے بھی ذرا کہ آج این جی اوز نے اور منسٹریز نے تمام کلیسیاؤں میں افراتفری مچا رکھی ہے. تمام کلیسیاؤں میں افراتفری مچا رکھی ہے، اور ساری کلیسیائیں آپس میں ایک دوسروں پر کیچڑ اچھال رہی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ کلام کے لحاظ سے ایک دوسروں سے محبت رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. عزیز بہن اور بھائیوں، منسٹریز اور چرچز چلاتے ہوئے خادمین کا حق بنتا ہے کہ منسٹریز اور چرچز کو جو رن کر رہے ہوتے ہیں، جو پاسبان ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسری منسٹریوں کے بارے میں، دوسرے چرچز کے بارے میں کیچڑ نہ اچھالا کریں، ان کو برا بلا نہ کہا کریں، خواہ کسی بھی منسٹری سے ان کا لنک ہو. لیکن کوشش کرنی ہے کہ کلام کے وسیلہ سے ایک دوسروں پر کیچڑ اچھالنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کلام میں واضح طور پر لکھا ہے ایب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی. اور اگر میں اور آپ دیکھیں ذرا کہ اگر میں اور آپ ایک دوسروں کی ایب جوئی کریں گے تو میری اور آپ کی بھی ایب جوئی کی جائے گی. اور کلام میں واضح لکھا ہے کہ جس پیمانے کے ساتھ تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. آج میں ساری کلیسیاؤں سے، منسٹریوں سے اور چرچز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپس میں میل ملاپ اور اس پاکیزگی کے طالب رہیں کہ جس کے بغیر کوئی بھی خداوند کو دیکھ نہیں سکتا. آج میں اور آپ اگر ایک دوسروں کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، فساد رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے رکھتے ہیں، ایک دوسروں کے چرچ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسروں کی منسٹری کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے غیر قومیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. عزیز بہن اور بھائیوں، تمام خادمین سے، پاسبانوں سے، رہنماؤں سے، اور تمام جو چرچز کے جو ایلڈرز ہوتے ہیں کہ بڑے گنے جاتے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ منسٹریز میں یا چرچز میں محبت پھیلائیں، نہ کہ انتشار پھیلائیں. ایک دوسروں کا بازو پکڑیں اور ایک دوسروں کو ساتھ لے کر نکلیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک دوسروں کو تیار کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم کلام عوام کو نہیں دے رہے، بلکہ لالچ دے رہے ہیں. آج کل لالچ دے رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو چیزیں فراہم کر دیتے ہیں، تو وہ پھر کلام کو پورا نہیں جانتے، کلام کو پورے لائق طور سے نہیں جانتے. سو آج ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ دنیاوی تعلیم، یعنی ایجوکیشن، اسکول کی تعلیم کے لیے بھی لیبر فیملیز کو، غریب بچوں کو بھی تیار کریں، اور بائبل کی تعلیم کے لیے تو مسٹلی تیار کریں، تاکہ دیکھیں جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اکثر اوقات میں غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. اگر وہ بائبل سے پورے لائق طور سے آشکارا ہوں گے تو وہ کبھی بھی غیر قوموں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. سو خداوند چاہتا ہے عزیزوں اور بہنوں اور بھائیوں کہ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ پیسوں کا لالچ کلیسیاؤں کو دینا چھوڑ دیں، چیزوں کا لالچ کلیسیاؤں کو دینا چھوڑ دیں، اور کلام کا لالچ دیں. کلام دیں، ان کو تعلیم دیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے مسیح یسوع سے واقف ہو سکیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کو سن کر تمام چرچز، تمام منسٹریز، تمام پاسبان اور رہنما، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور ایک دوسروں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں، اور ایک دوسروں کو محبت کے ساتھ پیش آیا کریں، اور ایک دوسروں کا بازو پکڑیں، بازو بن جائیں. جیسا ہم گیت گاتے ہیں نا، یسوع تو میرا زور بن جا. اگر میں اور آپ آپس میں مل جائیں گے تو ہم ایک زور بن جائیں گے، ایک طاقت بن جائیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز والے ایک دوسروں کے ٹی وی چینلز کو گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ٹی وی چینلز والے ایک دوسروں کے ٹی وی چینلز کو گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. منسٹریاں والے ایک دوسروں کی منسٹریوں کو گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہمیں نہیں سکھاتا. سو آئیں، آج ضرور ہے کہ اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. آمین، آمین.